الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہم پر یہ ہے کہ اس ماہ رمضان جیسی فضیلت کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، ہر طرح سے
یہ مہینہ فضیلت والا ہے. تو یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس ماہ رمضان کے بہت سے دن کہیں ہم نے گزار لیے. جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. تو آج آپ کے سامنے 3 باتیں قرآن مجید کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے، اور اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اور اسی طرح قرآن مجید یہ کس طرح سے لوگوں پر اثر ہوتا ہے. یہ 3 باتیں آپ کے سامنے میں کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے. ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ. تو اسی لیے اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادات ہم کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہم کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ روزہ کا رکھنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اس کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں اس مہینے کے اندر ہم کرتے ہیں تاکہ ان فضیلتوں کو ہم حاصل کر سکیں، ان نیکیوں کو ہم حاصل کر سکیں. تو اس مہینے کے اندر ان تمام عبادتوں کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں سب سے بہترین عمل، بہترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے. قرآن مجید کو کیا ہے؟ سیکھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے. تو دیکھیے، تعلیم حاصل کرنے کی تعلق سے احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تعلیم حاصل کرنے پر ابھارتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. ایسے شخص کو دنیا کے اندر سب سے بہترین شخص کہا گیا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی نظر میں اس شخص کو سب سے بہتر، اس شخص کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہو. دنیا کے لوگوں نے اس شخص کو اچھا مانا ہے جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں نے اس شخص کو سب سے اچھا، سب سے بہتر مانا ہے جن کے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، بنگلات ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. ایسے شخص کو دنیا کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے بہترین شخص ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تمام لوگوں میں سب سے بہترین شخص، سب سے اچھا شخص وہ ہے
جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، پڑھ کر دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، ایسا شخص کا ہے دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث کو روایت کرنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان سے جو روایت کرنے والے ہیں تابعی ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ، یہ جب سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سنتے ہیں، اسی وقت سے وہ کوفہ کی ایک مسجد میں اسی تعلیم کو، قرآن مجید کو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی قرآن مجید کو جو سیکھے ہیں ان تمام چیزوں کو دوسروں کو سکھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو پڑھ کر 40 سال تک میں نے مسجد کے اندر کیا ہے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 40 سال تک زندگی گزار دی۔ کس حدیث پر؟ اسی حدیث پر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف عراق کے گورنر بننے تک کیا ہے، یہ عبد الرحمن ابو عبد الرحمن جو تابعی ہیں 40 سال تک کیا ہے اسی قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو دیکھیے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے میرے بھائی کہ ہم جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ مہینہ، اس مہینے کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ماہ قرآن کا مہینہ پا کر بھی اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس دنیا کا وہ سب سے بدترین شخص ہے، بد نصیب شخص ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آج دیکھیں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ قرآن مجید آپ جس زبان میں اگر آپ چاہیں اس زبان میں آپ کہے پڑھ سکتے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی کہے ترقی کر چکی ہے کہ آپ جس زبان میں بھی چاہیں قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن مجید کہے ایک وارم میں 10 دن میں 15 دن میں ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک بار بھی کہے ان کو پڑھنے کی نصیب نہیں ہوتی۔ پورا قرآن چھوڑ دیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو تابعی ہیں وہ 40 سال تک اس قرآن مجید کو کیا ہے سیکھتے رہے اور دوسروں کو سکھاتے رہے۔ تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ تو اس میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کا پڑھنے کا، تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس ماہ رمضان کو پا کر بھی اس نے اس ماہ رمضان کی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک دوسری فضیلت قرآن مجید سیکھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، مسجد کی طرف گھر سے صبح صبح نکلتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مکمل حج کہے، اس کے مکمل حج کرنے کے برابر اس شخص کو ثواب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے یہ۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے صبح صبح اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں مسجد جاؤں، جا کر نماز پڑھوں، دعا کروں اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کروں اور اس کو سمجھوں،
اور اپنی اصلاح کرو. اس نیت سے اگر کوئی شخص کہے گھر سے نکلتا ہے مسجد میں آ کر قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مکمل حج، مقبول حج. ایک حاجی کہے یہاں سے جا کر کہے حج کر کے وہ واپس آتا ہے تو اس کے تمام گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے. تو آپ کو وہاں پر کہے جو لوگ حج کو نہیں جا سکتے، حج کو جانے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم بھی کہیں حج کے برابر ثواب حاصل ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھر سے نکل کر کہیں مسجد میں آ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھ کر اس میں غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں. اور جن کو حج کے برابر ثواب حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو بھی لوگ کہیں اس فضیلت والا جو عمل ہے، اتنا بڑا جو اجر ہے، اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ بولے میرے بھائی، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ تو اسی لیے قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے، کہیں قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے تو بے شمار فضیلتیں کہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو پڑھ کر غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ آج ہماری مسلمانوں کی کمزوری ہے میرے بھائی. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسی طرح کہے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اس ارادے سے کہ مسجد میں جا کر کہے میں نماز پڑھوں، کہے نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اپنی شکایتیں پیش کرتا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ بولو میرے بھائی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے. اور جہاد اللہ کے راہ میں جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اس کا ثواب، اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شہید کا مقام و مرتبہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، اتنا اجر و ثواب اگر کوئی شخص چاہتا ہے، تو وہ اپنے گھر سے نکل کر کہے مسجد کی طرف آئیں اور قرآن مجید کا تلاوت کا اہتمام کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، جو شخص قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر جو احکام ہیں، قرآن مجید کے اندر جو مسائل ہیں، جو واقعات ہیں، جو کہیں جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا گیا ان چیزوں کو جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں کو جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے، قرآن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ عمل کرنے کی نیت سے صاف ذہن رکھ کر کے، صاف دل لے کر کے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی کہے گناہ کا کام نہیں کرتا، بے حیائی فحاشی کا کام نہیں کرتا. صاف ذہن سے لے کر، صاف دل لے کر اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ان چیزوں سے حد الامکان بھرپور کہیں بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں جانے کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے جہنم میں جانے کے جو راستے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس شخص نے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اگر آپ نماز کہیں قرآن پڑھیں گے تو 5 وقت کی آپ کہیں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ گناہوں سے دور رہیں گے. قرآن پڑھیں گے صاف ذہن رکھ کر کے، صاف دل سے اگر آپ پڑھیں گے، اصلاح کی نیت سے، اپنی زندگی کی تبدیلی کی نیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو کبھی بھی کہے شراب نہیں پئیں گے، کبھی زنا نہیں کریں گے، کبھی سود نہیں کھائیں گے، کبھی رشوت نہیں لیں گے، کبھی آپ کسی کو الزام نہیں لگائیں گے، کسی پر جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی پر حسد نہیں کریں گے. یہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا، قرآن مجید کو ہم نے سمجھ کر نہیں پڑھا. اسی لیے آج مسلمانوں کے اندر اتنی برائیاں، اتنی بے حیائی، فحاشی کے کام جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف کیا ہے محرابوں کے ہم نے کیا ہے حوالے کر دیا ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے آزو بازو میں آ کر کہیں اس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے اس کے اوپر نازل ہوتی ہے. اس کے دل و دماغ کو اتنا سکون پہنچتا ہے. دیکھیے میرے محترم بھائیوں، آپ بھی ایک مرتبہ کہیں ضرور قرآن مجید کو کہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر کہیں پڑھنے کی کوشش کریں. آپ ضرور اس بات کو احساس کریں گے، آپ کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کو کتنا سکون پہنچے گا. آپ کے اوپر کہیں رحمتیں کتنی بہترین رحمتیں آپ کے اوپر نازل کی جاتی ہیں. آپ ضرور اس کو کہیں محسوس کریں گے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو فرشتے آپ کو کہے پروٹیکٹ کریں گے، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے تاکہ شیطان تمہیں آ کر کہے وسوسہ پیدا نہ کر دے، تاکہ شیطان آ کر تمہیں گمراہ نہ کر دے. جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان اس کے قریب آ جاتے ہیں اور شیطان انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو اسی لیے جب تک ہم قرآن سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری دوستی، جب تک ہمارا تعلق قرآن سے ہے تب تک ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. جب ہم قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، ختم کر دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، قرآن مجید سیکھنے والوں کے لیے فرشتے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کے تمام مخلوقات اس شخص کے لیے جو قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمان میں اڑنے والے چرند پرند ہو، آج سمندروں میں کہیں تیرنے والے مچھلیاں کیوں نہ ہو، اور زمین میں کہیں چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو شخص کہے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اتنی ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائی، اتنی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ہمیں کہے ان فضیلتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم کہے تھوڑا سا وقت بھی کہے ہم نہیں نکالتے. جس مہینے سے ہم کہے گزر رہے ہیں وہ مہینہ ماہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ کہے قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، تلاوت
یعنی ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے کہے علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے وہ کہے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو کیا چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی؟ پہلی چیز کہے دلوں کو سکون پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ بولو میرے بھائی، کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کو سکون پہنچتا ہے. آج انسان کیا ہے، اپنی جسمانی راحت کو پانے کے لیے، اپنے دماغ کی راحت کو پانے کے لیے آج انسان بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، نشے والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انسان کہے انسان کو راحت پہنچے، اس کے دل کو راحت پہنچے، اس کے دماغ کو راحت پہنچے. لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انسان کے دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. کیا ہے میرے بھائیو؟ بولو. دلوں کو اگر کوئی چیز سکون پہنچانے والی ہے تو وہ یہی قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ آپ کے دلوں کو سکون کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز کہے آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں حاصل کر کے آپ نے سکون حاصل کر لیا، لیکن وہ سکون حقیقی سکون نہیں ہے، بلکہ حقیقی سکون وہی ہے جو قرآن کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور جو لوگ ایمان لے آئے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان پاتے ہیں. اپنے دلوں کو کیا ہے؟ اطمینان پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز صرف اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اس چیز کو چھوڑ کر دنیا کی کہیں پر بھی اگر چلے جاؤ دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو سکون نہیں ملے گا. وقتی طور پر تو آپ کو سکون مل جائے گا، وقتی طور پر تو آپ کو مزہ آ جائے گا، لیکن حقیقی جو سکون ہے جس کے ذریعے سے آپ کی دل کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی جسمانی کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے پورے کے زندگی میں جو بھی بیماریاں ہیں اس قرآن کے ذریعے سے وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے اس قرآن مجید کو نہیں پڑھا تو جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی آپ کمزور ہو جائیں گے، جسمانی اعتبار سے بھی آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کا دل مردہ ہو جائے گا، آپ کا جسم بھی مردہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال، یعنی قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال اور قرآن مجید جو نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. جو پڑھتا ہے وہ زندہ ہونے کے برابر ہے اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ اور لاش کے برابر ہے. تو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بہت سارے دن کہیں ختم ہو چکے ہیں. ابھی تک ہم نے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی تک کتنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں، کتنی سورتیں آپ نے مکمل کی ہیں، کتنے پارے آپ نے مکمل کیے ہیں؟ بولے میرے بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو کتنا پڑھا؟ اگر ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی ابھی تک ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں اگر دیکھیں گے تو ہم نے کیا ہے سورہ فاتحہ کا معنی بھی ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے. تو میرے محترم بھائیوں، افسوس ہے آج مسلمانوں پر، افسوس ہے آج مسلمانوں پر. قرآن مجید کو پڑھ کر ایک غیر مسلم
وہ ایک مسلمان کو سمجھا رہا ہے. ایک غیر مسلم قرآن مجید کو پڑھ کر ایک مسلمان کی اصلاح کر رہا ہے کہ تمہارے دین میں، تمہاری شریعت میں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک مسلمان کو کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو کہیں اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح قرآن مجید اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو قرآن مجید کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر کہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین آپ کے دفتر میں کہے لکھ دیتے ہیں. اب اگر آپ قرآن مجید کا الف لام میم اگر آپ پڑھیں گے تو یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین آپ کو دیں گے، اور وہ 10 نیکیاں 700 گنا تک آپ کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج ہم نے اس قرآن مجید کو پڑھنا پسند نہیں کیا، اس قرآن مجید کو سننا پسند نہیں کرتے. آج ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو جو کہے کانوں کا جو مزہ دینے والی جو گانے جو ہوتے ہیں، فلمی جو گانے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں کہے کانوں کو مزہ دیتی ہیں. قرآن مجید پڑھنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا، قرآن مجید سننے کے لیے آپ کو مزہ نہیں آتا، لیکن دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ سننے میں، پڑھنے میں، اس پر عمل کرنے میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے. تو یہ کہے شرم کی بات ہے میرے بھائی، افسوس کی بات ہے میرے بھائی. آج ہم ہی کہے ہر کسی مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ کہے پڑھنے کی وہ کوشش کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی قسم کھا کر میں اس بات کو کہتا ہوں، اگر کوئی واقعی طور پر کہے صحیح معنوں میں صاف ذہن رکھ کر کے، صاف دل لے کر کے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی زندگی میں کہے شرک نہیں کرتا، وہ کبھی زندگی میں درگاہوں کو، مزاروں کے پاس نہیں جاتا. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اس کے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ گلے میں کبھی بھی تعویذ نہیں لٹکاتا، پیر میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا، اور اسی طرح قبروں کے اوپر چادریں نہیں چڑھاتا. اور اسی طرح نہ جانے جو آج مسلمانوں کے اندر جو بدعات ہیں، رسم و رواج جو پائے جاتے ہیں، جو آج اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھ لیتا ہے تو ان تمام چیزوں کو وہ اپنے کیا ہے پیروں کے تلے رون دے دیتا ہے. تو اتنی قرآن مجید کی اتنی بڑی تاثیر ہے میرے بھائی. آج دیکھیں مسلمان کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو قرآن سے ہٹ کر کیا ہے اعمال کرتے ہیں، بدعتی اعمال، جو باپ دادا کی رسم و رواج سے، باپ دادا کی خاندان سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہی چیزیں اپنے گھروں کے اندر کیا ہے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ان سے کہا جائے بھائی قرآن مجید ہمیں منع کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس چیز کو کرنے سے ہمیں منع کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہے باپ دادا سے یہ چیزیں، یہ رسم و رواج کہے چلتے ہوئے آ رہا ہے، ہم کیسے اس کو بند کریں؟ میرے بھائی، میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا. میرے بھائی، کفار اور مشرکین بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے، اسی قرآن مجید کو ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو یہی کفار مشرکین بھی آج کے مسلمان جو بات ہمیں کہہ رہے ہیں وہی آج سے 1400 سال پہلے کفار اور مشرکین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے. اے اللہ کے نبی، کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے یہ ہمارا باپ دادا کا دین ہے، ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج ہے، ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایسی باتیں کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا نام عبد الرحمن رکھ لیا ہے،
ہے, عبداللہ رکھ لیا ہے, مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہے, بدعت بھی کرتا ہے, دوسروں کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتا ہے, دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. تو میرے محترم بھائیو, یہ تمام مسلمانوں کے اندر یہ کمزوریاں اسی وجہ ہے, یہ کمزوریاں اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو صرف اور صرف محراب کے حوالے ہم نے کر دیا ہے. قرآن مجید کو ہم نے کہے لحافوں میں لپٹ کر کے کہے صندوق میں رکھ دیا ہے, محرابوں میں رکھ دیا ہے, صرف سجانے کے لیے آپ نے رکھا ہے. میرے محترم بھائیوں, تھوڑا اپنی زندگی میں کہے اپنی زندگی کی تبدیلی, اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے, ورنہ آپ بہت پچھتاؤ گے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو کہیں جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے, برکتوں والا, رحمتوں والا, نیکیاں کمانے کا کہے مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم اتنی سستی, اتنی کاہلی اگر ہم برت رہے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی, اس سے بڑی کہے بدنصیبی اور کیا ہوگی میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کے لیے بد دعا کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اس شخص کے لیے بد دعا کرتے ہیں جو بھی شخص ماہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اس کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے, ماہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی تراویح کا اہتمام نہیں کرتا ہے, ماہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی توبہ استغفار نہیں کرتا ہے, اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا ہے, اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا ہے, صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے, زکات دینے کا اہتمام نہیں کرتا ہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ماہ رمضان پانے کے باوجود بھی اس کی فضیلتوں سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا, اس کی فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, وہ شخص برباد ہے, وہ شخص ہلاکت ہے, اس شخص کے لیے ہلاکت بربادی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی, اور اس پر جو تمام انبیاء کے جو سردار ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعا پر, اس بد دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. تو دیکھیے میرے محترم بھائی, اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, اور اس مہینے کو چھوٹ جانے سے, اس مہینے کی کہے صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اتنی ہی بڑی مذمتیں, اتنی ہی بڑی وعیدیں قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو اسی لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائی, جس ماہ رمضان کے اندر جو دن باقی ہیں ان دنوں کے اندر کہیں آپ کچھ ایسے اعمال کر لیں کہ یہ مہینہ آئندہ سال آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں, کہے نصیب نہیں ہوگا, یہ آپ کو کہے گارنٹی نہیں دے سکتے میرے بھائی. تو اسی لیے آپ کہیں ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجئے. ان دنوں کے اندر آپ اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین کی رضامندی آپ حاصل کر لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ حاصل کر لیجئے, اور جنت کو حاصل کرنے کی اس ماہ رمضان میں بھرپور فائدہ آپ حاصل کریں, بھرپور عبادتیں کریں, ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کریں, خاص طور پر تراویح کا اہتمام کریں. آج ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ آج ہم نے اس ماہ رمضان کا جو اصل ہے روزہ رکھ لیا تو ماہ رمضان کا ہم نے کیا حق ادا کر لیا. نہیں میرے بھائیوں, روزے کے ساتھ ساتھ آپ کو تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے, اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروانا ہے. اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے آپ مستحق بن جائیں گے میرے بھائی. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم
کہے اس قرآن مجید کو اپنا دوست بنائیں، اس قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اس قرآن مجید سے دنیا کے اندر آپ کسی کو رشتہ دار، کسی کو دوستی، کسی سے اپنا تعلق مضبوط اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اسی قرآن مجید کو اگر کہے آپ اپنا رشتہ بنائیں گے تو یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی آپ کو عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی جہنم سے آپ کو بچائے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے کہے آپ کے سامنے قرآن کی پڑھنے کی اور اس کو سننے کی اور اس کو سیکھنے کی جو فضیلتیں ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو اپنے اڑوس پڑوس ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے گھر والے ہیں، اپنی اولاد ہیں، اپنی بیوی بچے ہیں، ان چیزوں، ان لوگوں تک، ان تمام لوگوں تک کہیں ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے اس مہینے کے اندر گناہوں سے بخشش طلب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس مہینے سے کہے بھرپور استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔